السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں کامران نصیر فرام استنبول۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامران استنبول ولاگ۔ آپ کو ٹائٹل اور تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج آپ کو ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ تو جڑیے، یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو اگر کوئی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کومنٹس کے اندر ضرور بتا دیجیے گا۔ شروع کر رہا ہوں۔ مجھے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کیا آج کل ترکی کے ویزے لگ رہے ہیں یا نہیں۔ برادر، ترکی کے تقریباً ویزے لگ رہے ہیں، پر رش بہت زیادہ ہے۔ اور آج آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کسی بھی ٹائم اگر اپنا وزٹ ویزا یا ورک ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو امبیسیوں کے اندر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے۔ اس کی مین وجہ ہے، وہ بھی میں اس ولاگ کے اندر آپ کو بتا دوں گا۔ اور ویزے کی ریشو کیا ہے، کیا آج کل لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے۔ چونکہ میرے کافی لوگوں کو میں نے ادھر یوٹیوب پر ہی رابطہ ہوا اور میں نے الحمدللہ ان کو گائیڈ کیا، تو ان کے کافی لڑکوں کے ویزے لگے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر رہا، کیونکہ میں چونکہ ایجنٹ تو ہوں نہیں، میں تو فری آف دی کاسٹ آپ کو جسٹ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ نہ ہی میری کوئی ٹریول ایجنسی ہے، نہ ہی میں کسی ٹریول ایجنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور اس وجہ سے جو حقیقت ہوگی میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ میں بے لوث ہو کر آپ کے ساتھ ہر چیز مخلص ہو کر شیئر کر سکوں۔ تو آپ کو بتاتے ہیں جی، ترکی کے وزٹ ویزے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے۔ میں بھی پہلے اگر آپ کو 3 سے 4 ویک کے اندر رپلائی آ جاتا تھا، اگر آپ نے کوئی ویزا اپلائی کیا تو اس کے اپروول ہو جاتی تھی، آپ کو میسیج یا کالز آ جاتی تھی ان کے آفس سے۔ تو وہ چونکہ ابھی انہوں نے اس چیز کو 35 سے 40 دن کا پروسیجر کر لیا ہے، کیونکہ ابھی میرے ساتھ کافی دوستوں کو میں نے گائیڈ کیا تھا، ان کے ویزے الحمدللہ لگے ہیں۔ چونکہ ابھی میسیج وغیرہ بھی ان کے آ رہے تھے، کچھ لڑکوں نے ویزے وغیرہ اپنے کلیکٹ بھی کر لیے، پاسپورٹ کنہیں کے کچھ لوگوں کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، تو وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ اس کی مین وجہ کیا تھی ریجیکٹ ہونے کی۔ اور جن کے اپروو ہوئے ہیں الحمدللہ ان کا یہ بتاتا ہوں کہ ان کا ریزن یہ تھا کہ ان کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی، اور انہوں نے ترکی کا وزٹ ویزا اپلائی کیا تھا، اور ان کا ویزا کس وجہ سے اور کیسے لگ گیا، چونکہ ان کے کچھ انہوں نے وہاں سے جو اپلائی کیا ہوا تھا ویزا، وہ انہوں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا تھا، اور ان کے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ویزے وغیرہ بھی لگ گئے ہیں۔ اور میں اس کے بعد یہ کروں گا کیا اس کا کوئی حل ہے کہ آپ وزٹ ویزے پر آ کر واپس نہ جائے تو یہاں پر لیگل سٹے کر سکتے ہیں؟ جی بھائی، اس کے مختلف کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو لینے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ لانگ سٹے کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا وزٹ ویزے کے ریشو کے بارے میں کہ کیا وزٹ ویزے لگ رہی ہیں، اگر بھی آپ نے بھی اپلائی نہیں کیا تو آپ بھی کائنڈلی اپلائی کر دیں۔ تو ہیپی نیو ایئر کے کچھ پلان بنا لیں، اگر 2-3 منتھ بعد اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو موسٹلی جو آپ دسمبر کا مہینہ ہوگا، نومبر اور دسمبر کے اندر ان کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور الحمدللہ ویزے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی لگ جاتے ہیں۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی اتھینٹک رپورٹ ہو وہ دوں، اور یہاں کا موسم چونکہ بہت اچھا ہوتا ہے، جس وجہ سے یہاں پر ان مارچ چونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے، مارچ تک آپ کو یہاں پر سنو فالنگ ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ ویزا وغیرہ اپلائی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جولائی اگست سے لے کر دسمبر ہیپی نیو ایئر تک ان کی ریشو الحمدللہ بہت اچھی ہوتی ہے ترکی کے ویزوں کے بارے میں۔ اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کرنا ہے کسی اچھے سے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، اس ٹریول ایجنٹ سے آپ اپنی فائل وغیرہ تیار کروائیں۔ اور میں نے کچھ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا کہ ویزا اپلائی کرنے کا جو حقیقت اور 100% پوری فائل ہوگی، اس کے میں نے کچھ ٹاپک بتائے تھے آپ کو، چونکہ وہ ٹریول ایجنٹ آپ کو کسی صورت اتنی بریکی کے اندر نہیں بات بتاتا، چونکہ یہاں پر اگر آپ ٹائم نکال کر میری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو الحمدللہ
میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو میں ہر طریقے کے ساتھ گائیڈ کر دوں تاکہ آپ کے پیسوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ میں نے بلکہ یہ آپ کو یہاں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، میں نے اپنے اس چینل کے اوپر فری آف دی کاسٹ آپ کو ترکی کی لائف کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی جاب کے حوالے سے ٹوٹل ایوری تھنگ انفارمیشن وغیرہ دیتا ہوں۔ اگر وہ آپ کا دل ہو، آپ مجھے کمنٹس کریں، کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے میں سب لوگوں کے کمنٹس وغیرہ پڑھتا ہوں، اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں ان کے سب کے ریپلائی کروں اور ان کو جو اتھینٹک انفارمیشن ہو وہ بھی دوں۔ یہ موسم دیکھیں، یہ گھاس لگی ہوئی ہے اس ٹائم، تو بہت ہی انجوائے ہو رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہاں کا موسم ہے اس ٹائم، اور اوپر سے پھر ہونے بھی یہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، وہ بھی میں ایک علیحدہ ولاگ بناؤں گا اور اس ولاگ کے اندر بھی آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا۔ لو جی، گھوم پھر کے میں آ گیا ہوں پھر واپس اور بیٹھ گیا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ ایک ٹائم آئے گا آپ بھی ترکی کے اندر اس طرح آ کر اپنی بہت سے زیادہ میموریز سیو کریں گے، اور یہاں پر اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ان کی جو خواہشات ہیں محنت کر کے، محنت کے ذریعے ان کے اوپر پورا اتریں گے۔ میں جو کہ پراپر ایک یوٹیوبر نہیں ہوں، میرے منہ میں جو حقیقت اور جو سچ آتا ہے میں وہ بول دیتا ہوں۔ شاید کچھ لوگوں کو وہ چیز میری بات اچھی لگتی ہو، پھر بھی وہ مجھے دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کی مہربانی، اگر اچھی نہ بھی لگتی اور لگتی ہے، اور جو دوست مجھے دیکھتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور میرا بس اب زندگی کا الحمدللہ مشن بھی یہی ہے کہ بہت محنت کر لی، بہت پیسہ کما لیا، اب جن لوگوں کی خواہش ہے کسی بھی آؤٹ آف کنٹری جانے کی، تو میرے تو یہی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ترکی میں آئیں، از دی بیسٹ کنٹری، اور یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے، یہاں پر جاب کرنے کے آپ کو مواقع بہت زیادہ مل جاتے ہیں، آپ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں پر جاب وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی فیملی کے جو ان کے ڈریم ہیں وہ بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اور میری چونکہ یہ ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، اور میں نے آج آپ کو ترکش ویزٹ ویزے کی جو ریشو وغیرہ تھی اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے، اور اپنی دعاؤں کے اندر مجھے یاد رکھیے اور مجھے اجازت دیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دے دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔